السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ سورہ مدثر کی تفسیر آج شروع ہوا چاہتی ہے. اس سورت کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، صرف وہی ایک عام حدیث فضلت بالمفصل کہ مجھے قرآن مفصل کے ذریعے سابقہ تمام کتابوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے. تو اس قرآن مفصل میں یہ سورہ مدثر بھی شامل. قرآن مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ والناس تک ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت اس سورت کے آغاز میں اپنے پیارے نبی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. یا ایہا المدثر، اے مدثر. مدثر یعنی چادر یا کمبل اوڑھے انسان. المدثر اے وہ شخص جو کمبل اوڑھے ہوئے ہے یا چادر اوڑھے ہوئے ہے. اس صفت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو خطاب کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی دن وحی بند رہی تو ایک دن آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی تو نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، اور دیکھا کہ جبریل امین وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ ایک تخت پر بیٹھا ہے، تشریف فرما ہے. اور آپ نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کی ایک جسامت اور مکمل قدامت کے ساتھ، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رأیت جبریل فی صورتہ وقد سد الافق. میں نے جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا اور چاروں طرف سے انہوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی آسمان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. جب آپ نے دیکھا جبریل امین کو تو آپ ڈر گئے، اور چونکہ ابھی بالکل نبوت کا آغاز تھا اور بالکل یہ چیزیں آپ کے لیے نئی تھیں، تو ایک بے ہوشی سی آپ پر طاری ہو گئی. اور جب آپ کو ہوش آئی تو آپ پر کپکپاہٹ طاری تھی، اور اسی کپکپاہٹ کے ساتھ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان سے جا کر آپ نے فرمایا کہ زملونی دثرونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، خوف بھی ہے اور سردی بھی ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا،
اور اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑے ہوئے انسان، شخصیت. تو یہ اس وقت کمبل آپ نے اوڑا ہوا تھا کہ مدثر آپ کا نام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے آپ کے ناموں میں مزمل اور مدثر دونوں نام شمار کیے ہیں، لیکن یہ نزول وحی کے وقت آپ کی حالت اور کیفیت تھی، آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے، تو یہ آپ کے نام نہیں ہیں. طلباء سے ایک دو باتیں ہو جائیں. یہ مدثر دال کی تشدید کے ساتھ ہے، اصل میں متدثر ہے. جیسے کہ مزمل، یہ زا کی تشدید کے ساتھ ہے اور اصل میں متزمل ہے. اور یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں فا کلمہ سے قبل تا ہوتی ہے، تا تفاعل ضروری ہے. اور تا اور اس کے بعد یہ دال، ان دونوں میں مجانست ہے، تجانس. اس لیے تا کو دال کیا گیا مدثر میں، اور دال کو دال میں ادغام کر دیا گیا. اسی طرح متزمل میں تا کو زا کیا گیا اور زا کو زا میں ادغام کر دیا گیا. تو اس سے ایک تخفیف پیدا ہوتی ہے نطق میں اور قرات میں. تو مدثر اصل میں متدثر، اور یہ دثار یا دثر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی چادر کر لیں، کپڑا کر لیں، کمبل کر لیں، لباس کر لیں. جو انسان لباس پہنتا ہے اسے دثار یا دثر کہا جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، الانصار شعار والناس دثار، کہ میرے انصار صحابہ میرے لیے شعار ہیں اور باقی صحابہ میرے لیے دثار ہیں. شعار انسان کا وہ لباس جو جسم سے چپکا ہوتا ہے، جیسے نیچے آپ بنیان پہنتے ہیں جو جسم سے مس ہو رہا ہوتا ہے. اور دثار وہ لباس جو اوپر پہنتے ہیں، یعنی بنیان کے اوپر قمیص وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ انصار صحابہ میرے لیے شعار ہیں، اندر کے لباس کی مانند ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ جیسے انسان ایک کوٹ پہنتا ہے تو ایک اس کا استر ہوتا ہے جو اندر کی طرف ہوتا ہے، اور ایک اس کا کپڑا جو باہر کی طرف ہوتا ہے. تو استر جو ہے وہ جسم سے چپکا ہوتا ہے اور باہر کا کپڑا اس سے اوپر ہوتا ہے. تو آپ نے انصار کو یہ درجہ اور مقام دیا کہ وہ میرے لیے اندر کے لباس کے مانند ہیں جو میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، اور باقی صحابہ میرے لیے دثار ہیں، یہ باہر کا لباس. لباس وہ بھی ہیں، لباس یہ بھی ہیں، لیکن لباس کی یہ دو قسمیں، ایک اندر کا اور ایک باہر کا. کیونکہ اندر کا لباس جسم کو چھو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا زیادہ ایک مرتبہ اور مقام ہے نبی علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ کے جسم اطہر سے وہ لباس مس ہو رہا ہو. تو آپ نے انصار صحابہ کو اپنے لیے شعار کہا اور باقی صحابہ کو دثار کہا. اور یہ آپ نے اپنی وفات سے کچھ وقت قبل کہا تھا. دراصل انصار صحابہ مسجد میں جمع ہو رہے تھے اور رو رہے تھے نبی علیہ السلام کا مرض سن کر. اور جو کوئی آپ کے اہل بیت میں سے گھر سے باہر آتا تو انصار بڑی بے چینی سے کھڑے ہوتے اور پوچھتے کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے. اور اسی
دوران نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ انصار مسجد میں جمع ہیں اور رو رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر باہر آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک بار عبداللہ بن عباس، اس دن جمعرات تھے، ایک بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اچانک دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ تو کہا جی جمعرات ہے۔ تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ وہ جمعرات یاد آ گئی جو اللہ کے نبی انصار صحابہ کے لیے گھر سے باہر آئے اور کہا کہ یہ وہ دن ہے جمعرات کا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو آخری بار ممبر پر دیکھا تھا، اس کے بعد دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو آپ نے انصار صحابہ کو ممبر پر تشریف فرما ہو کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ اس وقت یہ فرمایا تھا کہ الانصار شعار والناس دثار، کہ انصار تو میرے لیے اندر کے لباس کے مانند ہیں اور باقی صحابہ جو ہیں وہ باہر کے لباس کی مانند ہیں۔ اور اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اوصیکم بالانصار، کہ میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں حسن سلوک کی، کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اب تک یہ بہت نبھا چکے، جانیں قربان کر چکے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اکثر انصار تھے۔ پھر یہ بئر معونہ وغیرہ اور مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید، وہ سارے انصار تھے۔ تو فرمایا کہ اپنی ذمہ داریاں خوب نبھا چکے ہیں، اب ان کے حقوق باقی ہیں تو ان کا خیال رکھنا۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ تو یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھے انسان، چادر لیے انسان صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، فانذر پس ڈرائیے، کس چیز سے؟ وہ مفعول محذوف ہے، العذاب، عذاب سے ڈرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی علیہ السلام کو خطاب کیا۔ یہ مزمل میں ہم نے بتایا تھا کہ اس خطاب میں ملاطفت ہوتی ہے، تھوڑا سا پیار اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ایسے خطاب سے یاد کرنا یا ایسی صفت سے یاد کرنا جس میں ایک شفقت، محبت اور تھوڑا سا ایک مذاق کی کیفیت ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے انسان، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، بس ڈرائیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، چادریں کمبل اتار دیجئے اور کھڑے ہو جائیے۔ یہاں ایک تھوڑا سا تعارض سامنے آتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی ایک روایت کے مطابق یہ پہلی وحی، اول ما نزل، یہ پہلی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور یہ جناب جابر کی روایت سے یہ بات منقول ہے، جبکہ ایک قول معروف یہ ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں، کہ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو دونوں روایتیں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی ہیں۔ تو ایک روایت یہ بتا رہی ہے کہ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے،
اور دوسری روایت یہ بتا رہی ہے کہ پہلی وحی یا ایھا المدثر، لیکن یہ کوئی تعارض مضر یا مؤثر نہیں ہے، تطبیق کی شکل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلقاً جو پہلی وحی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا غار حرا میں، تو پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق آپ پر اتری، پھر وحی بند ہو گئی اور کئی دن تک بند رہی، اور نبی علیہ السلام بار بار اوپر دیکھتے، اور آپ کے دل میں ایک انتظار بھی تھا کہ جو فرشتہ غار حرا میں آیا تھا وہ دوبارہ کیوں نہ ملنے آیا، کہ میرے اندر کمی ہو گئی۔ تو پھر وہ واقعہ جو ابھی بتایا آپ کو، جبریل امین کو آپ نے دیکھا، اور پھر آپ کا گھر جانا خوف سے کانپتے ہوئے اور کمبل اوڑھنا، اور پھر یہ وحی اتری۔ تو یہ بھی پہلی وحی ہے فترۃ الوحی کے بعد، وحی کی بندش کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اس وقت پہلی وحی یہ اتری تھی، یا ایھا المدثر۔ تو اقرأ باسم ربک الذی خلق بھی پہلی وحی ہے مطلقاً، اور یا ایھا المدثر یہ پہلی وحی ہے فترۃ الوحی کے بعد، یا وحی کی بندش کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو یہ پہلی وحی اتری تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ بس ڈراؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس وقت ڈرانا، اس کے لیے 3 صورتیں تھیں، ایک ان کے سامنے اللہ کی توحید پیش کرو، اور دوسرا اپنی رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ تو ان کو ڈرائیے، توحید کا عقیدہ مرکزی عقیدہ، یہ پہلی دعوت ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رسالت کو مانا جائے۔ لیکن چونکہ کفار قریش نے ایک عناد اور تعصب کا اظہار کیا، اور ان کے ہاتھ میں انکار کی وجہ آ گئی کہ یہ بات ہم مان ہی نہیں سکتے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، جب یہ گوشت گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو دوبارہ ان کو کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بات ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ ان کی فکر کی کجی تھی، اور یہ بات میں بطور ایک نصیحت کی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت، اور اس پر قوی ایمان کے تعلق سے اس کی ایک صفت قادر یا قدیر، اسے کبھی ذہنوں سے فراموش نہ کیجیے۔ کوئی بھی صورتحال، پیدائش ہو، مرنا ہو، قبر ہو، حشر ہو، جنت ہو، جہنم ہو، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، جو اس نے خبریں دیں ان تمام اعمال پر، افعال پر وہ قادر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب التوحید میں ایک باب قائم کی، امام بخاری کی ذہانت ہے کہ قل هو القادر، اس کا معنی کہہ دو کہ اللہ ہی قادر اور کوئی قادر نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے تحت نبی علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں، استخارہ کی دعا، جو بالکل اس آیت کا ترجمہ، پورا ترجمہ کہ انک تقدر ولا اقدر۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ یا اللہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، ہر قسم کی قدرت تیرے پاس ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں، اور اگر میں کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تیری توفیق سے ہوتا ہوں، تیری عطا سے ہوتا ہوں، خود میں قادر نہیں ہوں، اللہ قادر۔ تو اس کا سارا جو ایک نظام ہے کائنات کا، اس نظام پر ایک صدقے دل سے مکمل ایمان لانے کے لیے کبھی کوئی شک اور شبہ آپ کے دل میں نہ آئے۔ تو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ تو کفار قریش نے انکار کر دیا
کہ بھلا مردہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم زندہ کریں گے، بلکہ ایسا زندہ کریں گے کہ جب دوبارہ وہ بنائے جائیں گے تو ان کے ہاتھ ویسے ہی ہوں گے، ان کی انگلیاں ویسے ہی ہوں گی، انگلیوں کے پورے ویسے ہی ہوں گے، ان پوروں پہ جو لکیریں ہوتی ہیں، نشانات، وہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ تو قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ تو اس وقت ڈرانا ان تین عقائد کے ساتھ تھا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تکبیر، رب کی تکبیر کرو، اللہ اکبر۔ ان قریش کو بتاؤ، کفار کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس کے شرکاء مقرر کیے جائیں، اللہ اس سے بڑا بلند ہے۔ کسی کو اس کا ہمسر بنایا جائے، اللہ اس سے بڑا ہے، بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ایک وہ اولین عقیدہ ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو دور سے کسی مؤذن کی اذان کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، فرمایا کہ علی الفطرہ، یہ بندہ جو بھی ہے فطرت اسلام پر قائم، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور بڑائی کہ وہ سب سے بڑا ہے، یہ ایک فطری عقیدہ ہے، اور یہ بندہ اس فطرت پر قائم ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دو عقیدے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا، کبریائی کا کہ وہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور پھر یہ گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا کہ اس عظیم گواہی پر تم جنت کے مستحق بن چکے۔ اور صحابہ اس کو دیکھنے چلے کہ تلاش کرنے کے لیے گئے کہ ایک جنتی انسان کی زیارت ہو جائے، تو بڑی تلاش کے بعد آخر وہ مل گیا۔ کان راعی غنم، بکری کا چرواہا تھا، بکریوں کا، اس کے مال مویشی اس کے ساتھ تھے، چراتا پھر رہا تھا، اور جہاں وقت نماز ہوتا تو اذان دیتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتا۔ اس کو ایک جماعت کی حرص تھی۔ تو یہ کتنا معرکۃ الاعراء عقیدہ، کتنا زبردست عقیدہ جس سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ مانا آج اگر تم اللہ کی توحید کو مان لو، میری رسالت کو مان لو، عقیدہ آخرت کو مان لو، تو نہ آج نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ عمرہ ہے۔ بس ان تین باتوں کے ماننے پر اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو تم جنتی۔ اتنا عظیم عقیدہ ہے۔ نمازیں روزے بعد میں آئیں، جب مکمل دین بعد میں ہوا ہے، ابھی دین کا آغاز ہے۔ تو یہ اتنا زبردست عقیدہ آپ کو دیا گیا کہ آج کوئی شخص یہ تین باتیں مان لے اور آج وہ فوت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کسی عمل کا نہ موقع ہے اور نہ کوئی عمل دیا گیا ہے، نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا مستحق قرار دیا کہ دین مکمل کر دیا۔ اگر وہ فکر آخرت یا عقیدہ توحید پر اٹکے رہتے تو بات آگے بڑھتی ہی نا، نماز تک، روزے تک، جہاد تک بات جاتی ہی نا۔ انہوں نے یہ باتیں مانی، پھر معاملہ آگے چلا، پھر نماز آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، روزے آ گئے، حج آ گیا۔ وہ ہر بات مانتے گئے، بات آگے بڑھتی گئی۔ جو اللہ کا حکم آئے وہ مانتے گئے، بات بڑھتی گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لیتے جاؤ، وہ لیتے گئے۔ جس چیز سے رسول روکے رکتے جاؤ، وہ رکتے گئے۔
اور گاڑی آگے چلتی گئی، احکام آتے گئے، معاملات آتے گئے، حتیٰ کہ وہ عظیم دن بھی آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کا مکمل ہونا، جہاں دین اسلام کی عظمت کی دلیل ہے، وہاں صحابہ کے قوی ایمان، عمل اور جذبہ اطاعت کی دلیل ہے۔ اگر معاملہ شروع کے عقائد میں اٹکا رہتا تو نہ بات آگے بڑھتی، نہ دین مکمل ہوتا، لیکن پچھلے دین کو قبول کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، حتیٰ کہ تکمیل دین کی آیت آ گئی۔ یہودیوں نے کہا تھا اگر یہ آیت تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل قرار دے دیا۔ امیر عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس دن دوہری عید تھی، وہ عرفہ کا میدان تھا، عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب ثوب ان کی جمع کپڑے، اور طاہر طہارت سے اپنے کپڑے پاک کر لیجئے یا پاک رکھیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ یہ پاک رکھنا یعنی اس میں کوئی نجاست نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ اور پاک کا ایک معنی اور بھی کہ وہ حلال کے ہوں، اس میں قصد حرام شامل نہ ہو۔ یہ تعلیم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے۔ تو اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ کچھ مفسرین نے طاہر کا معنی قصر کیا ہے، یعنی لباس اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھیے، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا، جیسے کہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ ان کا لباس زمین سے مس ہوتا تھا، اتنا لمبا وہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کچھ جلدی خراب ہو جاتا ہے، غلاسیں بھی آتی ہیں، نجاستیں بھی آتی ہیں، تو کپڑے ان کے ناپاک ہی رہتے تھے۔ تو ہمیں اس عظیم طہارت کا اور بڑا ایک پاکیزگی کا پروگرام دیا کہ کپڑوں کو اوپر رکھیے۔ اس لیے احادیث میں وعیدیں بھی ہیں کہ ما تحت القعبین فہو فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اس بندے کو لے کر۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کپڑے کو نیچے لٹکائے گا، لا ينظر اللہ الیہ، اللہ اس کو دیکھے گا ہی نہیں قیامت کے دن، نہ اس سے بات کرے گا، اور بالآخر اسے عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ تو یہ یعنی کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا، یہ بھی کپڑے کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ جو اس سے قبل ایک رواج تھا وہ یہ تھا کہ وہ لمبے لباس سلواتے اپنی ایک مالداری کا بھرم رکھنے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ لباس زمین سے رگڑا ہوتا، اور زمین میں ہر قسم طرح کی چیزیں آتی ہیں، گندگی بھی، نجاست بھی، تو کپڑے ان کے اکثر ناپاک ہی رہتے تھے۔ تو دین اسلام نے ہمیں روحانیت کا درس دیا اور ظاہری طہارت کا درس بھی دیا۔ یہ اسلامی کا تشخص اور اسلامی کا تمیز ہے۔ ہمارے کپڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، کپڑے ہم اگر تبدیل بھی کریں تو پرانے کپڑے صاف ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، ان میں نجاست نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، کہ ان کے علاقے میں ایک لانڈری تھی جہاں محلے کے کپڑے دھلتے تھے، لوگ دھلواتے تھے۔ تو اس علاقے میں 2-3 مسلمان گھر بھی تھے، اور لانڈری میں جو کپڑے وصول کرنا اور دینا لوگوں کو دھو کر، اس خدمت پر ایک خاتون مقرر تھی۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ خاتون کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا کیا سبب؟ کہا کہ یہ پورا محلہ ہے، علاقہ ہے، اس میں یہ انگریز کفار بھی ہیں، 2-4 گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ اور میں نے ایک بات بڑی ایک تسلسل سے نوٹ کی ہے کہ جو کپڑے ان انگریزوں کے کفار کے آتے ہیں،
ان میں غلاظتیں نجاستیں لگی ہوتی ہیں اور بدبو اور تعفن پھوٹ رہا ہوتا ہے، اور جو کپڑے مسلمانوں کے آتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں بلکہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور کسی نجاست کا اس میں نشان بھی نہیں ہوتا، جبکہ دوسروں کے کپڑوں میں نجاستوں کے نشان ہوتے ہیں، استنجا بھی کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو بس یہ میں نے سوچ کر کے اسلام کا نظام طہارت اور پاکیزگی کتنا عظیم الشان ہے، کتنا شاندار ہے، اور یہ بات میرے دل کو لگی اور گھر کر گئی، اور میں نے اسی بات پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کپڑوں کی طہارت کا درس یہ اسلام کا تمیز ہے، اور فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدگی اور گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ والرجز، اور رجز پلیدگی، گندگی، نجاست، فہجر چھوڑ دیجئے۔ یہ نجاست دو طرح کی ہو سکتی ہے، حسی یا معنوی۔ اگر معنوی نجاست ہو تو شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی، خرافات کی گندگی، جاہلیت کی گندگی، اور اگر حسی ہو تو جو ظاہری گندگی ہوتی ہے، جسم کو ناپاک کرے، کپڑوں کو ناپاک کرے، رجز۔ یہ رجز اور رجز دونوں قرأتیں ثابت ہیں، اور اصل میں یہ رجسن ہے سین کے ساتھ۔ یہاں رجزا کے ساتھ ہے، حقیقت میں یہ سین کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وہاں رجز یہ سین کے ساتھ ہے، جو اصل لفظ ہے نجاست کے معنی میں۔ تو نجاست شرک بھی ہو سکتی ہے، بتوں کی ہو سکتی ہے، اور نجاست ظاہری گندگی، غلاظت، یہ سب ہو سکتی ہے۔ تو حکم دیا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی اور نجاست کو آپ چھوڑ دیجئے اور ہر وقت پاکیزہ رہیے۔ تو پاکیزگی اس دین کا تمیز ہے، اور پاکیزہ رہنا یہ مسلمانوں کا وہ ایک ترہ امتیاز ہے جو اور مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔ ہم غیر اسلامی بعض علاقوں میں گئے تو بڑا ایک گندا تعفن ہمیں ہر جگہ دکھائی دیا، فضا میں ایک نجاست، گندگی اور بدبو پھیلی ہوئی۔ اور الحمدللہ بلاد اسلامیہ جس قدر اسلام سے، توحید سے گہرا تعلق ہوگا، اسی قدر خوشبوؤں کی ایک بھرمار ہوگی۔ آپ سعودی عرب جا کر دیکھیے، جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر جگہ خوشبو محسوس ہوگی۔ دراصل وہاں کے لوگوں کا قوی عقیدہ، اور پھر ظاہری طور پر صاف رہنا اور کثرت سے خوشبو استعمال کرنا۔ اکثر ہم نے عربیوں کو دیکھا، ان کی جیب میں عطر کی شیشی ہوتی ہے، اور جب کوئی مہمان آتا ہے خود بھی لگاتے ہیں، اس کو بھی لگاتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں ان کو لگا کر اندر داخل کرتے ہیں، بخور پیش کرتے ہیں، اور جب مہمان واپس جاتے ہیں اس گھر سے تو دروازے پر اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں خوشبو لے کر، اور وہ ان کو رخصت کرتے ہوئے بھی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو یہ طہارت کا اور صفائی کا، پاکیزگی کا اور خوشبو سے معطر رہنے کا ایک تمیز ہمارے دین کو اور ہمارے دین کے افراد کو بھی الحمدللہ حاصل۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ نہ احسان کیجئے، تستکثر، زیادہ لینے کے لیے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بالکل ذہن شرف کے خلاف ہے، اور میں تو اسے اس قسم کے اخلاق سے دور، بلند اور پاک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک حرص ہو کہ میں کسی کو دوں، خاص طور پر مالداروں کو یا کسی بڑے منصب والے کو، اس امید اور حرص کے ساتھ کہ وہ مجھے زیادہ دے گا، بڑھا کے دے گا تو میرا فائدہ ہوگا۔ ایسا اخلاق ہرگز نہ اپنائیے گا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دین کی ایک ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے تو ایسا نہ کرنا کہ دین بیان کرو لوگوں سے مال وصول کرنے کے لیے، نہیں، یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو، دین پیش کرو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کسی دل کے گوشے میں یہ خیال نہ ہو
کہ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا۔ یہ سارا کام اللہ کی رضا، اس کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان نہ کیجئے گا، یعنی کسی کو دینا یا کسی کو علم دے کر احسان کرنا، دین دے کر احسان کرنا۔ کیوں؟ تستکثر، زیادہ مال کمانے کے لیے، زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک اخلاق رذیل قسم کا ہے، اور جس سے بڑے لوگوں کو بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے حبیب کو اخلاقیات کا ایک درس دے رہا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے امور پر بھی توجہ دینے کا حکم دے رہا ہے۔ اور واقعتاً یہ دین، اس میں بہت بڑا ایک دخل اخلاقیات کا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ دین کے 3 شعبے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے داخل ہونے کا معنی یہ کہ 3 چیزیں اپنا لو، ایک عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان 3 چیزوں کو اسلام کی عمارت قرار دی ہے۔ جیسے عمارت میں بنیاد ہوتی ہے، سریہ، مضبوط، سیمنٹ، یہ عقیدہ ہے۔ پھر عمارت اٹھائی جاتی ہے، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، پھر اس میں پلسٹر، رنگ روغن، نقوش وغیرہ، یہ عمل ہے، خوبصورتی نہیں۔ یہ جو عمارت کی بلندی ہے، 2 منزلہ، 3 منزلہ، یہ عمل ہے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا عمل اوپر کو جائے گا، عمارت اوپر کو جائے گی، اور وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ پھر اس جو عمارت کے نقش و نگار، اس کا رنگ اور کلر اور دیگر سنگ مرمر یا اس قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ اخلاق ہے۔ تو ایک مکمل عمارت کا تشخص ان 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی تعبیر بھی یہی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی ایک ناصحانہ باتیں کی ایک مقام پر، اسی ادخلوا فی السلم کافہ میں اسلام کے پورے ڈھانچے کو کھجور کے درخت سے تعبیر کیا۔ کھجور کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور تنا اوپر ہوتا ہے، یہ عمل ہے۔ اور کھجور کا پھل، میٹھی کھجوریں ہیں جس میں مٹھاس بھی ہے، جس میں قوت بھی ہے، غذا بھی ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ اسلام مکمل ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو اپنانا ضروری ہے ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اور جو صبر کی حقیقت ہے اسے اپنائیے۔ کیوں یہ بات کیوں کہی گئی؟ کہ بڑی بوجھل ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی، اور آپ کو بڑی باتیں سننی پڑیں گی، تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس اول الامر میں، آغاز امر ہی میں آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مشرکین کی باتیں ان کو سننا ہے، اور یہ نہیں کرنا کہ آپ ان پر حملہ آور ہو جائیں، یا ان کی کسی بات کو سن کر آپ پریشان ہو جائیں اور اس کا بدلہ لینے کی سوچیں۔ نہیں، صبر، بدلہ اللہ لے گا، ان کو اللہ کے حوالے کرو۔ آپ اپنی دعوت پر توجہ مرکوز رکھیں، اور پورے صبر کے ساتھ۔ اور ایک مکمل صبر کی حقیقت یہ ہے کہ صبر کے 3 ارکان ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا، نماز صبر ہے، روزہ صبر ہے، حج صبر ہے، عمرہ جہاد سب صبر ہے۔ دوسرا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا، سود اس سے بچنا صبر ہے، زنا بچنا صبر ہے، شراب نوشی اس سے بچنا صبر ہے، کیونکہ معصیتوں میں لذت رکھی گئی، تو اس لذت کو چھوڑنا بھی تو صبر۔ اب سامنے کاروبار ہو، پروفٹ، اس میں 5 کروڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، رال ٹپکتی، لیکن آپ اس کو ٹھوکر مار دیں کہ یہ حرام ہے، یہ سود، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو 5 کروڑ روپیہ چھوڑنا پروفٹ کا یقیناً ایک صبر کی بات، صبر آزما مرحلہ ہے۔ اور تیسرا جو صبر کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خسارے آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، یہ سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اور اللہ کی تقدیر کو پوری رضا سے تسلیم کرنا،
یہ بھی حقیقت صبر میں شامل ہے. تو اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا ناقور میں. یہ ناقور فاعول کے وزن پر نقر سے ماخوذ ہے، اور نقر کا اصل معنی آواز، اور نقر الصوت آواز، اور ناقور سے مراد سور. جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ کون سا پھونکنا ہے؟ سور میں 2 بار پھونکا جائے گا، یعنی وقوع قیامت کے موقع پر. ایک جب پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے. ایک تو وہ جو پہلے سے فوت شدہ لوگ ہیں، وہ تو فوت ہے، قبروں میں موجود ہیں، لیکن جو زندہ ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، اور پھر سارے فوت شدہ لوگ بھی اٹھیں گے، اور بے ہوش شدہ لوگ بھی اٹھیں گے، اور میدان محشر کی طرف بڑھیں گے. تو یہاں جس سور میں پھونکے جانے کا ذکر ہے، یہ دوسرا نفخہ ہے، دوسری بار پھونکا جانا، جب سب لوگ اٹھیں گے. جو فوت شدہ ہیں وہ بھی قبروں سے اٹھیں گے، اور جو پہلے سور سے بے ہوش ہوئے تھے وہ بھی اٹھیں گے، اور پھر سب کا رخ عرض محشر کی طرف ہوگا، موقف میں جمع ہونے کے لیے، اور موقف میں اکٹھا ہونے کے لیے، وقوف یعنی کھڑا ہونے کے لیے. یہ دوسرا سور مراد ہے، کیونکہ جو کفار کا ایک اعتراض تھا، اشکال تھا کہ بھلا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سور کا ذکر کیا ہے. جب اللہ کے امر سے اسرافیل یہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے سارے مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے، اور سارے بے ہوش شدہ لوگ بھی ہوش میں آ کر اٹھیں گے اور عرض محشر کی طرف جائیں گے. چنانچہ کفار کے لیے ان کے عقیدے کا رد پیش کیا گیا کہ یہ حق ہے، سور کا پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا، اور مردوں کا زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھنا. تو کفار قریش اس کا انکار کرتے، اور اسی اپنی اس عقلی بات پر، جو کہ حقیقت میں جہالت بھی اور بیوقوفی بھی ہے، اسی بنا پر انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت سے گریز کیا، ان کو شوشہ مل گیا. تو اللہ رب العزت اس انکار کی انہیں سزا کا ذکر فرما رہا ہے کہ آج تم انکار کر رہے ہو، بڑی شدت سے انکار کر رہے ہو، اور اس دین کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو، نبی کے مشن کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو، اپنے مال و وسائل خرچ کر رہے ہو دعوت دین کے خلاف. لیکن سن لو، جب یہ سور پھونکا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ یومئذ، وہ دن، یوم عسیر، بڑا دشوار اور سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا. وہ دن کو آسان نہیں ہوگا، جس کی سختی اور شدت کی باتیں گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں. وہ دن بہت ہی ثقیل، بوجھل اور بھاری اور بڑا مشکل دن ہوگا. عسیر عسر سے، اور عسر کا معنی تنگی، مشکل، دشواری. تو وہ دن بہت ہی دشوار ہوگا. اور علی الکافرین غیر یسیر، مزید تاکید سن لو کہ کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مشکل کو، اس دن کی دشواری کو، اس دن کے بوجھل ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ وہ دن مشکل ہوگا، اور پھر کہا کہ آسان نہیں ہوگا. علی الکافرین، کافروں پر غیر یسیر، آسان نہ ہوگا، مشکل ترین ہوگا، دشوار ترین ہوگا. تو آج تم انکار کر رہے ہو، لیکن یہ دن قائم ہوگا اور تم سب میدان محشر میں جمع ہوگے. تو پھر کیسے حساب و کتاب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا کیسے سامنا کرو گے؟ اور پھر فیصلے ہوں گے جنت اور جہنم کے. اور جب کفار کو بھیجا جائے گا جہنم کی طرف، پھر کیا تمہارا رویہ ہوگا اور کیا تمہاری فکر ہوگی، اور کس طرح جہنم کے عذاب کو برداشت کرو گے. ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. اور جہنم میں داخلے سے قبل یہ بھاری دن 50,000 سال کے برابر، سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور تنگی، کوئی
لوگ پاؤں پر کھڑے ہیں، کئی سر پہ کھڑے ہیں، اور ان کو سر کے بل چلنا پڑے گا. بڑا پرہیبت دن. تو آج تم انکار کر رہے ہو، مگر یہ دن آنے والا ہے. ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، یہ خطاب نبی علیہ السلام سے. ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، اور ساتھ ہی اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، جس نے نبی علیہ السلام کے مشن کے رستے میں روڑے اٹکائے، مختلف سازشیں کی. پیسے والا تھا، بڑا مالدار تھا، اور اپنا مال بھی بہت خرچ کیا تاکہ اس دین کے نور کو بجھا دے اور مٹا دے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا، پیچھے بھی اس کا ذکر ہو چکا، دوبارہ اس کا ذکر کیا. ذرنی، مجھے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. یعنی آپ کو ضرورت نہیں اس سے انتقام لیں، بدلہ لیں، یا اس پر حملہ کریں، یا اس کی باتوں کا جواب دیں. آپ نے صبر کرنا ہے. اس کے لیے چھوڑ دو اس کو اور مجھے، میں موجود ہوں، میں بدلہ لوں گا، اور میں سارے انتقام گن گن کے لوں گا. ایسی ایسی سزائیں دوں گا جس کے متحمل نہیں ہو پائیں گے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اکیلے سے مراد یہ کہ ایک وقت اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا، اکیلا تھا، دنیا میں آیا اکیلا تھا، اور بعد میں اس کو مال و اسباب، اولاد، دوست احباب ملے تو ایک مجلسی انسان بن گیا. لیکن اس کا آغاز اس تنہائی کے ساتھ ہے. اکیلا جس کو میں نے پیدا کیا. یا اکیلا ہونے کی ایک تفسیر اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا باپ غیر معروف تھا. اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا تھا، مگر جب اس نے سازشیں کی دین اسلام کے خلاف، اور نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیں اور بڑی بڑی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نون میں گزرا ہے، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے 9-10 القاب ذکر کی. ان میں سے ایک لقب زنیم بھی ہے، اور زنیم کا معنی مجہول النسب. یہ نسب معروف نہیں، معنی باعتبار نسب کہ وہ تنہا ہے، جس کا باپ بھی معلوم نہ ہو تو تنہا ہوا نا. یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اپنے گھر گیا، بڑے غصے سے اپنی ماں سے کہا کہ میرے بارے میں قرآن میں یہ اور یہ باتیں اتری ہیں، وہ سب میں سمجھ گیا ہوں، لیکن زنیم نہیں سمجھا. زنیم کیا ہے یہ بات صاف بتاؤ، ورنہ میں اس تلوار سے آپ کو قتل کر دوں. پھر ماں نے اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کر دیا کہ تمہارے باپ مغیرہ سے شادی ہوئی میری، مگر وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا، مجھے اولاد کا شوق تھا، تو ایک چرواہے کو میں نے خلوت کی دعوت دی، اور اسی نتیجے میں تم پیدا ہوئے. تو یہ اس کے لیے مزید ذلت، اہانت کا باعث بنی. اور اللہ رب العزت نے اپنی اس وحی اور اس آیت کریمہ کے ذریعے اس کو اور ذلیل و رسوا کیا کہ مجھے اور اسے چھوڑ دو. کسے؟ جسے میں نے اکیلا تنہا پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا. تو اکیلے کے یہ دو معنی کہ یا تو اکیلا دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ میں اکیلا، بعد میں اس کے دوست احباب بنے اور ملے، اولادیں پیدا ہوئیں، یا پھر اکیلا ہونے کا معنی ایسا تنہا کہ جس کا باپ ہی معلوم نہیں. جب اصل ہی موجود نہیں ہے تو یہ باقی رونقیں اور باقی تماشے کیا ان کا فائدہ؟ یہ تو بندے کی توہین، اس کی تذلیل اور اس کی اہانت کا سارا پروگرام ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے کیا اور بنایا اس کے لیے مال ممدودہ، بہت زیادہ پھیلا ہوا. اسے میں نے بڑا مال دیا. ممدودہ، یہ مدن سے ایک چیز کا پھیلاؤ. ان مال اس کو دیا، بے تحاشا دیا، اور وہ بڑھتا بھی رہتا تھا. وہ مال بڑھتا بھی رہتا تھا. چنانچہ اس کا ایک باغ تھا طائف میں، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں،
اس باغ کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوا، ہمیشہ جاری اور قائم۔ 12 اس کے بیٹے تھے، 7 مکہ میں پیدا ہوئے اور 3 طائف میں، تو صاحب اولاد تھا۔ ہاں یہ بات ہم بتاتے ہیں کہ ان میں سے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ ایک کا نام خالد بن ولید، اور ایک کا نام ولید بن ولید، اور ایک کا نام ہشام بن ولید۔ یہ 3 بیٹے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے بنایا اس کے لیے مال بڑا وافر، بہت پھیلا ہوا، وبنین شہودا، اور بیٹے اولاد شہودا، اس کے پاس موجود رہنے والی، غائب نہ ہونے والی، اس کے ساتھ ساتھ رہنے والی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا اس کو مال دیا تھا کہ روزی کی تلاش میں اس کی اولاد کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ روزی اگر کم ہو، گزران مشکل ہو، تو انسان سفر کرتا ہے کہ یہاں نہیں ملتا، کسی اور ملک چلا جاؤں، کسی اور علاقے چلا جاؤں، وہاں شاید فراوانی ہو جائے۔ لیکن نہیں، ان کے لیے فراوانی ہی فراوانی تھی، مال ہی مال، دولت ہی دولت، کہ اس کے بیٹے ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو باہر جانے کی، سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وبنین شہودا، اور ہم نے دیے اس کے لیے، بنائے اس کے لیے بیٹے اولاد، شہودن، ہر وقت اس کے پاس موجود رہنے والے، ومہدت لہ تمہیدا، اور پھیلایا اس کے لیے ہم نے، تمہیدا پھیلانا، یہ مصدر موقد ہوتا ہے، ان خوب پھیلایا اس کی زندگی کو، اور عرب میں اس کے وقار اور اس کے منصب کو، اس کے مال و دولت کو، اس کے باغات کو، اس کی ریاست کو خوب ہم نے پھیلایا، خوب بڑھوتری اور ترقی دی اس کو۔ اس کا لقب مکہ میں ریحانۃ قریش کے نام سے معروف تھا۔ ریحانہ یعنی پھول کو، یعنی قریش کا پھول ہے یہ۔ تو ہم نے خوب پھیلایا اسے، مال بھی دیا، عمر بھی دی، عہدہ بھی دیا، منصب بھی دیا، اور اس کے باوجود ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع رکھتا تھا، اس کے اندر ایک حرص تھی، ان ازید، کہ میں اس کو اور دوں۔ اتنا کچھ دے دیا اس کو، تو پھر بھی اس کی حرص جو ہے وہ کم نہ ہوئی، ختم نہ ہوئی۔ اس کا طمع یہ تھا کہ مجھے اور ملے، اور ملے، اور زیادہ ملے۔ تو یہ ابن آدم کی یہ حرص ہے۔ اور یہ ولید بن مغیرہ بڑا حریص نکلا، بہت اس کو مال دیا، بہت اس کو اولاد دی، اور اس کی طمع پھر بھی برقرار تھی کہ اور ملے، اور ملے۔ یہ اس کی کثرت حرص ہے اور کثرت لالچ کی دلیل ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ ما قبل کا انکار ہے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ، یعنی یہ ولید بن مغیرہ ہماری آیتوں کے لیے عنیدا، عنید یعنی عناد رکھنے والا، مخالفت کرنے والا۔ عنید کا معنی مخالف، یہ عناد سے ہے۔ یہ عناد یعنید، اس شخص کو بولا جاتا ہے عنید جو حق کو پہچان لے اور پھر اس کا انکار کرے، اس کو عنید کہا جاتا ہے۔ جس پر حق واضح ہو، حق کو پہچان لے پھر انکار کرے، اور ولید بن مغیرہ حق کو پہچان چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے قرآن پڑھا، اس پر بڑا متاثر ہوا، جیسے اس کی ایک قلبی کیفیت میں انقلاب آ گیا۔ ابو جہل کو خبر ہوئی، وہ فوراً پہنچ گیا اس کے پاس، اور اس نے اور مال کی لالچ دے کر کہا کہ اگر تم نے محمد کی اتباع کر لی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر مال میں کمی ہو سکتی ہے، رابطے ٹوٹ سکتے ہیں، علائق ختم ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا اپنے اسی عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ میں تو اپنے عقیدے پر قائم ہوں،
نعوذ باللہ کی جھوٹ بولتے ہیں، جادوگر ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، پھر اسی اپنے پرانے عقیدے پر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنید کہا ہے. عنید کا معنی انہیں حق کو پہچاننے والا اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنے والا. سأرهقه صعودا، میں عنقریب اس کو چڑھاؤں گا صعود، چڑھائی پر. چڑھائی ایسی جو بڑی مشکل ہو اور بڑی پریشان کن چڑھائی ہو، میں عنقریب اسے اس چڑھائی پر چڑھاؤں گا. یہ ایک محاورہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو بڑی کڑی سزا دینی ہو اور بڑی کٹھن سزا دینی ہو تو عرب کہا کرتے تھے کہ میں تم ایسی چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یاد رکھو گے تم، ایسی چڑھائی کہ چڑھ چڑھ کے تم ختم ہو جاؤ گے، اتر نہیں سکو گے. وہ چڑھائی اور وہ مصیبت تم پر قائم رہے گی. یا تو یہ محاورہ ہے سأرهقه صعودا کہ ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا ایک بڑی مشکل چڑھائی پر جس میں شدید عذاب ہو. اور یا پھر بعض روایتوں میں ابو سعید خدری پر ایک موقوف روایت ہے کہ صعود ایک جہنم میں پہاڑ ہوگا جس پر انسان بعض چڑھیں گے اور 70 سال میں اس پہاڑ کو عبور کر سکیں گے، چڑھ سکیں گے، پھر نیچے اتریں گے، پھر چڑھیں گے. ان کے عذاب کی یہ شدت کہ مسلسل ان کو یہ صعود اور نزول کا سامنا کرنا پڑے گا. ابو سعید خدری پر یہ موقوف روایت ہے، مرفوع روایت بھی مگر وہ ضعیف ہے. اور چونکہ اس قسم کی بات کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے علماء نے اس کو رفع کا درجہ دیا ہے، مرفوع کا درجہ دیا ہے. تو جہنم میں صعود نام کا یہ پہاڑ جس کی چڑھائی 70 سال کے بقدر ہوگی، اور یہ عذاب اس کو دیا جائے گا، مسلسل دیا جائے گا. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. اس نے یعنی اس ولید نے فکر سوچا، اس نے سوچا، وقدر اور خود ہی اندازہ لگایا. فقتل بس یہ برباد کر دیا جائے، کیف قدر اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل پھر اس کو برباد کیا جائے، کیف قدر کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا. ان 2 دفعہ بربادی کا ذکر ہے اور یہ بربادی اس پر 2 دفعہ ہوئی. دنیا میں ذلت، رسوائی، قتل اور بدر کا منظر اس کو دیکھنا پڑا. اور دوسری بربادی اس سے شدید ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، عذاب قبر ہے، پھر قیامت ہے، اور قیامت کا لامتناہی سلسلہ ہے. تو اس نے سوچا اور اندازہ کیا اس کو برباد کر دیا جائے کہ اس نے کیسا اندازہ کیا، اور پھر برباد کیا جائے کہ اس نے کیسا اندازہ کیا. اس اندازے کے بارے میں جو صریح قول ہے وہ یہی ہے کہ جو اس نے قرآن کی شان میں اور نبی علیہ السلام کی شان میں باتیں کی، نبی علیہ السلام کی اہانت کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کو ایک جادوگر کا کلام قرار دیا اور ایک شاعر کا کلام قرار دیا، اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی کبھی ساحر کہا، کبھی شاعر کہا. یعنی سوچتا تھا میں کس طرح دین اسلام کی اہانت کروں اور کیا رویہ اور کیا طریقہ اختیار کروں. اس کے لیے اس نے یعنی شیطان کی سازش اور شیطان کی چال سے قرآن پر تنقید کرنے کا انتخاب کیا. یہ شیطان کی سازش ہے کہ سارے نصر قرآن کے خلاف استعمال کرو. کیوں؟ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ قرآن اللہ کے پیغمبر کا وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ قیامت تک موجود رہے گا. باقی انبیاء کے معجزے تھے، ان کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، تو دعوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا. مگر یہ معجزہ خالدہ جو قیامت تک رہے گا، مانا اس معجزے کے قیامت تک برقرار رہنے کی بنا پر، اس معجزے کے استمرار کی بنا پر یہ دعوت قیامت تک چلے گی، اور چل رہی ہے، اور قیامت تک چلتی رہے گی، اور زمین پر غالب آ جائے گی، چھا جائے گی. تو اس لیے شیطان کی سازش کیا تھی، چال کیا تھی کہ قرآن کے تعلق سے لوگوں کو مشکوک کیا جائے تاکہ جو اس کا ایک اعجاز ہے وہ دل سے نکل جائے. یہ اس کی سوچ اور یہ اس کے ایک ذاتی جو ایک اندازے. یہ ایک تفسیر اس کی کہ یہ ولید بن مغیرہ انہ فکر وقدر
اس نے سوچا اور ایک اندازہ خود ہی لگایا، فقتل، یہ برباد کیا جائے، تباہ کر دیا جائے، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ کیا، ثم قتل، پھر برباد کیا جائے، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ کیا۔ ایک اندازے کی تفسیر یہ بھی بیان کی گئی، اس نے کہا کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہو گئی تو مجھے وہاں بھی باغات ملیں گے، مال ملے گی، دولتیں ملیں گی، تم یہاں فقیر ہو، میں مالدار ہوں، اور قیامت قائم ہو گئی تو وہاں بھی میں مالدار ہوں گا، اللہ نے مجھے یہاں بھی دیا وہاں بھی دے گا۔ یہ اس کا انداز، یہ اس کی سوچ۔ فقتل کیف قدر، یہ برباد کر دیا جائے، یہ کیسا اس کا انداز ہے؟ آخرت اس قسم کے انسانوں کے لیے، جنت کی نعمتیں ولید بن مغیرہ جیسوں کے لیے نہیں، یہاں تو عقیدہ، ایمان، توحید کا نور، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی، اطاعت، یہ سارا اسلام کا نور چاہیے اور اسلام کی روشنی چاہیے جو قیامت کی کامیابی پر منتج ہوگی، تو اس کو برباد کر دیا جائے، یہ کیسی سوچ ہے اس کی اور کیسے اس کے اندازے ہیں۔ ثم نظر، پھر اس نے غور کیا، ثم عبس، اور ماتھے پر بل ڈالے، تیوری چڑھانا، عبس وتولی، ماتھے پر بل ڈالے اللہ کے نبی کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر، اور دین کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر، وہ بصرا، اور اپنا منہ سیاہ کر لیا، چہرے پر کالک اس کے چھا گئی۔ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یعنی پیٹھ پھیرنے سے مراد اپنے گھر کی طرف بھاگا، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال، اور کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو یؤثر جو نقل کیا گیا مختلف جادوگروں سے، یہ کلام جادو ہے جو مختلف جادوگروں سے لیا گیا ہے اور ان سے لے کر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی اس نے یہ ساری اس کی سوچ جو اس نے اختیار کی، مسلمانوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا اور ماتھے پر بل چڑھائے، اور ان کو دیکھ کر اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اور اب اس نے چہرہ جو ہے وہ ایک عجیب طریقے سے بسور لیا، اور پھر اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور کبر اس پر غالب تھا۔ کبر کا معنی بھی وہی جو عنید کا معنی، کہ وہ انہیں حق کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، مگر اس کا انکار کرتا تھا۔ یہ کبر کی، تکبر کی بھیانک شکل ہے۔ اور اس نے پھر برملا کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ نہیں ہے مگر جادو جس کو جادوگروں سے نقل کیا گیا، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا قول، بشر کا قول، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، آسمان سے نہیں اترا، یہ ایک انسان کا قول ہے اور یہ ایک بشر کا قول۔ سأصلیہ سقر، اللہ فرما رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا سقر میں، سقر دوزخ میں، جہنم میں، ان قریب اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس میں یعنی معرفہ اور تانیث دو علامات ہیں غیر منصرف کی، اس لیے یہ سقر غیر منصرف ہے۔ اور سقر شدید گرمی، شدید گرمی کو کہتے ہیں سقر، اور جہنم کیونکہ شدید گرم ہوگی، اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام۔ ہمیں دوستوں نے بتایا کہ جب محمد بن قاسم سندھ کی فتوحات کرتے کرتے سکھر پہنچ گیا، تو سکھر میں شدید گرمی، شدید گرمی، تو اس کی زبان سے نکل کے ھذا سقر، یہ تو جہنم لگتی ہے، تو پھر اس علاقے کا نام ہی سقر پڑ گیا اور تبدیل ہوتے ہوتے سکھر ہو گیا۔ تو وہ یعنی شدید گرمی، یعنی بعض لوگوں نے سکھر کی وجہ تسمیہ میں یہ ایک قول نقل کیا، واللہ اعلم۔ تو سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں ان قریب اس شخص کو یعنی ولید بن مغیرہ کو سقر میں پھینکوں گا، سقر میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تو کیا جانے سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑے گی، نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، نہ اور نہ کچھ چھوڑے گی، یعنی جو اس میں ڈال دیا گیا نہ اس کی ہڈیاں باقی بچیں گی اور نہ اس کا گوشت باقی بچے گا، بار بار جلے گا، پھر بنے گا، پھر جلے گا، پھر بنے گا۔ تم کیا جانو یہ سقر کیا ہے، کیا عذاب کی شدت ہوگی۔ لا تبقی، وہ باقی نہیں چھوڑے گی، باقی نہیں رکھے گی، مانا انسان کی کھال کو، انسان کے گوشت کو، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی انسان کی ہڈیوں کو، ہر چیز وہ بار بار جلائے گی، بار بار جلائے گی،
بار بار راکھ کرے گی، لواحۃ للبشر، اور وہ جھلسا دینے والی ہوگی۔ جھلسانے کا معنی یعنی گرم کر کر کے، جلا جلا کر کالا کر دینے والی، یہ لواحت لاح یلوح سے، اور اس کا معنی یعنی کسی بھی چیز کی جو شدت ہے حرارت کی، وہ جلا جلا کر کسی چیز کو کالا کر دے۔ تو لواحۃ للبشر، یہ چہرے کو، بشر جسم کی کھال کو، بشر کا معنی انسان بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی درست ہیں، انسان کو یا انسان کی کھال کو وہ جلا دے گی، اور جلا جلا کر، جھلسا جھلسا کر اس کو سیاہ کر دے گی، حتیٰ کہ انسان کی ایک رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا، انسان کا جسم جو ہے وہ جو سیاہ رات ہے اس کی سیاہی سے بڑھ کر زیادہ سیاہ ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين، بارك الله فيكم.